اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین، جس وقت اللہ کریم نے چاہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس وہ مٹی لا کہ جو زمین کا نورانی دل ہے۔ تو پس جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر جنت الفردوس کے فرشتوں کو لے کر زمین پر آئے اور ایک مشت خاک مدینہ منورہ کے اس مقام سے لی جس مقام میں اب مزار مقدس میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور مٹی نہایت روشن چمکیلی تھی۔ اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملایا اور عطریات جنت کے پانی میں اس کا خمیر کیا اور بڑے موتی کی شکل بنا کر بہشت کی نہروں میں غوطہ دیا، اور پھر زمین و آسمان اور دریاؤں اور پہاڑوں پر پکارا گیا ھذا طیبۃ حبیب رب العالمین و خاتم النبیین، تاکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں۔ پھر حوالی عرش و کرسی کے ملائکہ نے اس کو پہچانا اور اس کا طواف کیا۔ ناظرین، تمام فرشتگان زمین و آسمان نے بھی پہچانا۔ پھر معبود حقیقی اللہ کریم نے اس کو ریاضت کے واسطے معمور فرمایا۔ ناظرین، تو وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود و کبھی قعود میں اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتا رہا، اور یہاں تک ریاضت میں مشغول رہا کہ عرق غرق ہو گیا اور اس سے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ کریم نے اول قطروں کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس نور سے پیدا کیے۔ اب فرشتوں نے پکارا کہ اے زمین والوں، خوش ہو کہ یہ نورانی مادہ محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کا ہے، اور پہاڑوں اور زمین و آسمان میں یہ صدا بلند ہوئی کہ جو کوئی اہل امانت کے لینے کی لیاقت رکھ سکتا ہو وہ بارگاہ رب الجلیل میں درخواست دے۔ اس امانت کا طلبگار کوئی بولے تو کون لینے کو ہے تیار، کوئی بولے تو اس کی قیمت سے ہے کم، دونوں جہاں کی قیمت کون ہے اس کا خریدار، کوئی بولے تو۔ ناظرین، حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اس امانت کو رکھو، تو یہ ودیعت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس امانت کے قلعت سے ممتاز ہوا۔ تو ارشاد ہوا کہ جسم آدم میں داخل ہو۔ روح چونکہ نہایت نازک اور لطیف ہے، بدن کے اندر اندھیروں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور داخل ہونے میں کچھ تامل کیا، تو حکم ہوا کہ اے روح، آدم کی پیشانی کی طرف تو دیکھ۔ جب روح نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف دیکھا تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر شیفتہ و فریفتہ ہو گئی، اور بے اختیار عاشق زار کی طرح ہزار جان و دل سے قالب میں داخل ہوئی، یعنی کہ جسم میں داخل ہوئی۔ ناظرین، لکھا ہے کہ روح کے داخل ہوتے ہی آنکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے کھول دیں، اور عرش پر، جنت کے دروازوں پر، ستونوں پر لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جسم آدم علیہ السلام کا اس نور سے روشن ہو گیا، فرشتے تعظیم کرنے لگے، اور اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سرخ یاقوت کے تخت پر بٹھایا جس کے 700 پارے تھے۔ پھر اس تخت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و اسرافیل علیہ السلام و اسرائیل علیہ السلام مقرب فرشتوں نے کاندھوں پر اٹھایا اور آسمانوں اور مصائب جنت کی سیر کراتے پھرے، اور سب سے بڑھ کر یہ توقیر ہوئی کہ اللہ کریم نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ کریم کو غصہ آیا، ارے اس جگہ سے اسے نکال دیا، توق لعنت گلے میں ڈال دیا، اور جنہوں نے سجدہ تعظیمی کیا ان کو جدا گانا اکرام و انعام مرحمت فرمائے۔ ان مقربین فرشتوں نے بڑے بڑے مراتب پائے، یعنی کچھ اس تخت کے حامل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام کو وحی پہنچانے کی خدمت عطا ہوئی، اسرافیل علیہ السلام کو لوح محفوظ کی خصوصیت کا انعام ملا، غرض کہ جو کچھ آدم علیہ السلام کا پاس ادب تھا، فرمانبرداروں پر انعام الہی اور نافرمانوں پر غضب تھا، وہ سب تعظیم میرے نبی حضور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سبب تھا۔ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت،
ملتے ہیں ایسی ہی ایک انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔